کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عالم کا گناہ صغیرہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صغیرہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ کبیرہ ہوتا ہے، اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عالم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا صغیرہ کبیرہ ہے، کیونکہ میرے پاس علم بھی ہے، اور خصوصاً ایسا گناہ جو اعلانیہ طور پر اگر ایک عالم کر رہا ہے، اب اگر صغیرہ گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو کبیرہ ہی سمجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ کو لوگ جب دیکھیں گے تو انہیں بھی گناہوں پہ جرأت پیدا ہوگی، وہ اس کے صغر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھئی دیکھو ایک عالم بھی تو گناہ کر رہا ہے، ہم بھی کر لیں تو کیا ہے۔ تو پھر عالم نے تو صغیرہ گناہ کیا، لیکن وہ شخص جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اعلانیہ طور پہ گناہ کرتے ہوئے، وہ مزید کئی اور بڑے بڑے گناہوں کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھنا شروع کر دیں گے، جسے اکثر عوام کی عادت ہوتی ہے کہ داڑھی والا گناہ کرے تو کہتے ہیں جب داڑھی والے کر رہے ہیں تو یار پھر ہم کیا ہے، ہم لوگ کر لیں تو کیا آ جاتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یوں ضرور ہے کہ عالم اپنے گناہ کے بارے میں خود یہ سوچے کہ میرا اعلانیہ گناہ صغیرہ کبیرہ ہی ہوگا، اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے، یہ اس کی سعادت کی بات ہے، اور ان سے بچنا اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ صغیرہ کرے گا تو نام اعمال میں کبیرہ لکھا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ایک یہ کویسچن انہوں نے کیا کہ سنا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ حج سے معاف ہوتے ہیں یا توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی حج تو کر نہیں سکتا، بالفرض اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ پہ استقامت نہیں رہتی بلکہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ سے کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اپنے لیے ناممکن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یقیناً زمانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری طبیعت اور کیفیتیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس کا علم قیامت کیا، اس کے علم کی تو وہ انتہا نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کیسے کیسے دور آنے والے ہیں، کیسی لوگوں کی طبیعت اور کیفیتیں ہوں گی، کس طرح کے ماحول بنتے چلے جائیں گے۔ اس کے باوجود جب اس نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ثابت کرتا ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کا اسلام میں پورا داخل ہونا ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں۔ اگر ناممکن ہوتا ماحول یا حالات کے اعتبار سے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا مکلف بناتا، تو یہ ایک ظلم کی صورت بن جاتی کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں معاذ اللہ مکلف بنا رہا ہے، مطلب ایسی کوئی صورت بنتی تو، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ مکمل طور پر دین پر عامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ہیلہ بہانہ کر کے بچ جائیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، داڑھی رکھنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اس کو ہر ماہ داڑھی الاؤنس ملے گا جو 5000 روپے ہوگا، تو آپ بتائیے کہ کون داڑھی نہیں رکھے گا؟ اب حالات جائیں بھاڑ میں، بیوی مانتی ہے مانے نہ مانے، بچے راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہر مہینے 5000 اور 12 پنجے 60,000، سالانہ 60,000 روپیہ داڑھی کا۔ اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ جو داڑھی میں فوت ہو جائے گا اس کو داڑھی کی پینشن بھی ملتی رہے گی 1000 روپے مہینہ، تو بس پھر تو آپ دیکھیں کوئی بھی ایک بغیر داڑھی والا نظر نہیں آئے گا۔ اب کیسے حالات بدل جائیں گے؟ اب کیسے سوچ بدل جائے گی؟ اب کیسے آپ حالات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب کیسے آپ شیطان کو دور کر کے اپنے نفس پر غالب آنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اب سوچ کیسے بدل جائے گی؟ تو بس بات یہی ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں نا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً دنیا کی محبت نے ایسا ہمارے قلوب کو گھیر لیا ہے کہ آخرت کی اہمیت ہمارے قلب سے نکل گئی ہے۔ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، تانے گالیاں اور ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نہ تانا سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں اتنی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کرنی ہوگی، ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی، بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کبیرہ سے آخر کیسے نجات پائیں کہ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اصل میں ہم اسی لیے گناہوں سے نہیں بچ پاتے کہ ہم فوراً شکست کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں پہلے ہی یہ مطلب ایک گمان بد اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ نہیں میں کبھی توبہ و استقامت پذیر نہیں ہو سکتا ہوں، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی توبہ ہوتی ہے،
اور ہم وہ اسباب اور ذرائع بھی اختیار نہیں کرتے اس یقین کے ساتھ کہ ان کو اختیار کریں گے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، وہ اسباب اور ذرائع بھی ہم سے دور رہتے ہیں، اور پھر یہ بار بار توبہ ٹوٹنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو گناہ کبیرہ سے اگر آدمی بچنا چاہے، سب سے پہلا اصول ہے ہی یہ کہ انسان علم دین سیکھے۔ نمبر 2، اچھی صحبت اختیار کرے۔ اگر آپ گندی اور بری صحبت کے اندر رہیں گے، بری صحبت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل سے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے گفتگو کرنا اور اس کی باتیں غور سے سننا، اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو کبھی بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اچھی اور پاکیزہ صحبت اختیار کریں، کچھ ہی عرصے کے اندر انشاءاللہ قلب میں نور پیدا ہوگا، ذہن پاکیزہ ہوگا، عادات و اطوار ہماری اچھی ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا، انتہائی آسان۔ صحبت نیک حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن صحبت نیک اسی کی کہ جو مطلب اس لیے میں نے علم دین کو پہلے کہا۔ آج کل بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کر کے پیش کرتے ہیں، اور لیکن آپ ان کے قریب بیٹھ جائیں تو نہ ان کے پاس علم دین ہوتا ہے نہ کچھ، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کی نہ تربیت کا اہتمام ہوتا ہے نہ کچھ۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آ کر چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بھی جعلی قسم کے لوگ موجود ہیں اس معاشرے میں، جو ایک حلقہ احباب رکھ کر لوگوں کو اسی طرح اپنے دامے تصویر میں لے لیتے ہیں، اور پھر ان کی نہ اصلاح ہوتی ہے نہ کچھ، بس ہمارے ساتھ وابستہ رہو، ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور یہ انسان کا دل خود بخود بتا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی جعلی قسم کے لوگوں کو جوائن کر کے رکھتے ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہٹتے، حالانکہ اپنے ضمیر سے سوال کریں، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا یہ شخص جو اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانیاں کر رہا ہے، جو شریعت کا مذاق اپنے ایک طریقے سے اڑا رہا ہے کہ مریدین آ کے سجدے کر رہے ہیں، عورتیں بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اور یا ان کے ساتھ ناچ رہا ہے، بلکہ اس طرح کے آپ یوٹیوب پہ حرکتیں بھی دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے بلا پردہ براہ راست عورتوں کو سامنے بٹھا کے گفتگو کرنا اور ان کی طرف نگاہیں جمانا، چرس کے سٹے لگانا، یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی لوگوں کو۔ کہتے ہیں کہ نہیں جی بابا بہت پہنچا ہوا ہے، تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے واقعی کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ بس وہ لفظ بولوں گا تو پھر ناراضگی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ سینکڑوں سال تک بھی بیٹھے رہیں، عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ دل میں اتنی کثافت اور سختی آ جائے گی کہ اس کے بعد پھر کوئی بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ ایسے شخص کی صحبت میں نہ ہوں، گناہ گار ہوں، تو یوں ہیں جیسے کہ آپ سو رہے ہیں، ایک ٹھوکر ماریں گے تو ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے، بھی کس نے ٹھوکر ماری؟ لیکن جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھ لیجئے اس نے گویا کہ شراب پی لی ہے اور یا ہیروئن پی لی ہے اور وہ پڑا ہوا اس کو لاتے بھی ماریں گے تو ہوش میں نہیں آئے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی کسی صحبت میں پھنس جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے ماحول کے قریب رہیں، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ گناہ سے بچنا بہت ہی آسان ہے۔